الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک جلسے پر ایک صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ اور دوسرے مسلمانوں میں صرف اس قدر فرق ہے کہ وہ مسیح ابن مریم کا زندہ آسمان پر جانا تسلیم کرتے ہیں اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ وفات پا چکے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسا امر نہیں جو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان قابل نزاع ہو، کیونکہ اس بات سے بہت سی باتیں اور آپ کی بعثت کا مقصد واضح نہیں ہوتا تھا. اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے باوجود طبیعت خرابی کے اس دن اس بات کا نوٹس لیا کہ صرف اتنا فرق نہیں ہے. آپ نے 27 دسمبر 1905 کو خود اس بات کی وضاحت کے لیے ایک تقریر فرمائی، جس میں آپ نے فرمایا کہ میری بعثت کا مقصد صرف اتنے سے فرق کو ظاہر کرنا نہیں ہے. اتنی سی بات کے لیے، اتنے چھوٹے کام کے لیے اللہ تعالیٰ کو سلسلہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ بہت سی باتیں، اس میں آپ نے بہت سی باتیں بیان بھی فرمائیں. وفات مسیح کا عقیدہ فرمایا، ٹھیک ہے ایک فرق. اور پھر آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی عملی حالت بھی بگڑ چکی تھی، اور اس بارے میں پھر آپ نے تفصیل سے فرمایا. ان عملی حالتوں کے بارے میں جو باتیں آپ نے بیان فرمائیں، جو مسلمانوں کے زوال کا باعث بن رہی ہیں اور جن کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، ان میں سے ایک جھوٹ سے بچنا اور سچائی کا قیام. اور آپ نے جماعت کو نصیحت کی اس حوالے سے کہ اپنے سچائی کے معیاروں کو بلند کرو اور اپنے اور غیر میں اس فرق کو ظاہر کرو. صرف ایمان لے آنا اور آپ کی بعثت کو سچا مان لینا کچھ کام نہیں آتا. آپ کے الفاظ میں یہ باتیں میں سامنے رکھوں گا آپ کے. اگر ہم میں سے ہر ایک انصاف سے اپنا جائزہ لے تو بہت سے ایسے ہیں جن کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ جو معیار حاصل کرنے کی طرف یا جس معیار حاصل کرنے کی طرف جماعت کو توجہ کرنی چاہیے، جس کی طرف ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام نے توجہ دلائی ہے، وہ معیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی حقیقی مومنوں کی یہی نشانی بتائی ہے کہ لا یشہدون الزور، کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. پھر شرک اور جھوٹ کے بارے میں بتایا کہ ان سے بچو، اکٹھا کیا شرک اور جھوٹ کو. گویا جھوٹ کا گناہ بھی شرک کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ جیسے ان پڑھا زور کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے معنی ہیں جھوٹ، غلط بیانی، غلط گواہی،
خدا تعالیٰ کے شریک ٹھہرانا، ایسی مجلسیں یا جگہیں یہاں جھوٹ عام بولا جاتا ہو، اسی طرح گانے بجانے اور فضولیات اور غلط بیانیوں کی مجالس، یہ ساری زور کے معنوں میں آتی ہیں۔ بس مومن وہ ہیں، خدا تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، جو ایسی جگہوں پر نہیں جاتے جہاں فضولیات اور جھوٹ بولنے والوں کی مجلس جمی ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بناتے، نہ ہی ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں مشرکانہ کام ہو رہے ہوں، اور پھر کبھی جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے۔ بس اگر ہم میں سے ہر ایک اس طرح جھوٹ سے بچے تو ایک ایسی تبدیلی وہ اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے جو حقیقی مومن بناتی ہے۔ بہرحال اب میں حضرت مسیح علیہ السلام کے خطاب کا وہ حصہ پیش کرتا ہوں جو جھوٹ کے بارے میں آپ نے فرمایا، اس کو غور سے سنیں۔ آج ہم میں سے بھی بہت یا کافی تعداد تو ایسی ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے بگڑنے اور ان کے تفرقے کی وجہ بیان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں اندرونی تفرقہ کا موجب یہی حب دنیا ہی ہے۔ ایک ذکر چل رہا ہے حب دنیا کا پیچھے سے، اس بارے میں آپ نے فرمایا یہ حب دنیا ہی ہے جو مسلمانوں میں پھاڑ ڈالنے کا موجب ہے، کیونکہ اگر محض اللہ تعالیٰ کی رضا مقدم ہوتی تو آسانی سے سمجھ میں آ سکتا تھا کہ فلاں فرقے کے اصول زیادہ صاف ہیں اور وہ انہیں قبول کر کے ایک ہو جاتے۔ اب جب کہ حب دنیا کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے تو ایسے لوگوں کو کیسے مسلمان کہا جا سکتا ہے جب کہ ان کا قدم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا۔ اب اس حب اللہ کے بجائے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حب دنیا کو مقدم کیا گیا۔ کیا اب سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے؟ دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف ڈوب جاؤ۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دار تھے؟ کیا وہ سود لیا کرتے تھے یا فرائض اور احکام الہی کی بجا آوری میں غفلت کیا کرتے تھے؟ کیا آپ میں معاذ اللہ نفاق تھا، بداہنہ تھا، دنیا کو دین پر مقدم کرتے تھے؟ غور کرو، اتباع تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو۔ آپ تو دین کو دنیا پر مقدم کرتے تھے، نہ کہ دنیا کو دین پر۔ اور پھر یہی دیکھو کہ خدا تعالیٰ کیسے کیسے فضل کرتا ہے۔ فرمایا کہ آپ کے نقش قدم پر چلو، پھر دیکھو کہ خدا تعالیٰ کیسے کیسے فضل کرتا ہے۔ صحابہ نے وہ چلن اختیار کیا تھا، پھر دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچایا۔ انہوں نے دنیا پر لات مار دی تھی اور بالکل حب دنیا سے الگ ہو گئے تھے۔ اپنی خواہشوں پر ایک موت وارد کر لی تھی۔ اب تم اپنی حالت کا ان سے مقابلہ کر کے دیکھ لو، کیا انہی کے قدموں پر ہو؟ افسوس اس وقت لوگ نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے۔ راس و کل خطیہ نے بہت سے بچے دے دیے۔
فرمایا کہ کوئی شخص عدالت میں جاتا ہے تو 2 آنے لے کر جھوٹی گواہی دے دینے میں ذرا شرم و حیا نہیں کرتا، کیا وکلاء قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے گواہ سچے پیش کرتے ہیں؟ حضرت خلیفۃ عمر ثانی نے حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا۔ وہ مجسٹریٹ تھے، کہتے ہیں ایک دفعہ میرے پاس ایک شخص آیا جس کو میں جانتا تھا، تاریخ تھی، گواہوں کی پیشی ہونی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے اگلی تاریخ دے دیں، میرے گواہ نہیں حاضر ہوئے۔ تو حضرت مرزا سلطان احمد صاحب نے اسے مذاق سے کہا کہ میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تم تو بڑے بیوقوف نکلے، باہر گواہ کہاں سے تم نے لانے ہیں؟ باہر جاؤ، کسی کو 8 آنے روپیہ دو تو تمہارا گواہ بن کے آ جائیں گے۔ خیر وہ شخص باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد 2-3 آدمی لے آیا گواہ، اور گواہ سے جب جرا کرتے تھے حضرت مرزا سلطان احمد صاحب تو وہ بڑی جواب دیتا، ہاں میں نے دیکھا، اس طرح واقعہ ہوا، اس طرح واقعہ ہوا۔ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں دل میں ہنس رہا تھا، بلکہ اس کے سامنے ہنس رہا تھا کہ میرے کہنے پہ یہ باہر گیا ہے، گواہ لے کے آیا، اور گواہ آپ کتنی صفائی سے میرے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، اور خدا کی قسم کھا کر قرآن ہاتھ میں پکڑ کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے جب گواہی دے دی میں نے انہیں کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے قرآن کے اوپر گواہی دے رہے ہو، اور میں نہیں تم یہ میرے سامنے لے کے آئے ہو؟ تو یہ گواہوں کا حال ہے، اور یہ آج بھی یہی حال ہے۔ ہمیں تو جماعت کے خلاف تو مقدمات میں ہمیں اکثر نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو علم بھی نہیں ہوتا وہ پیش ہو جاتے ہیں گواہ بن کے کسی کے مقدمے میں۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ آج دنیا کی حالت بہت نازک ہو گئی ہے، جس پہلو اور رنگ سے دیکھو جھوٹے گواہ بنائے جاتے ہیں، جھوٹے مقدمے کرنا تو بات ہی کچھ نہیں، جھوٹے اسناد بنا لیے جاتے ہیں، سارے کاغذات ڈاکومنٹس جھوٹے بنا لیے جاتے ہیں، کسی کو پیسے دیے سرکاری افسر کو اور جھوٹے بنا لیے۔ کوئی امر بیان کریں گے تو سچ کا پہلو بچا کر بولیں گے، یعنی سچ سے دور ہی رہیں گے، اور یہ آج کی تو یہ حالت پہلے سے ہی بڑھ گئی۔ اب کوئی ان لوگوں سے جو اس سلسلے کی ضرورت نہیں سمجھتے پوچھے کہ کیا یہی وہ دین تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے؟ سلسلے کی ضرورت کے بارے میں آپ نے ان اخلاق کو پیش کیا اور بتایا کہ کیا صرف اتنا ہی کہہ دینا کہ مسیح آسمان پہ نہیں ہے اور زمین میں فوت ہو چکے ہیں، اب جس نے آنا تھا وہ آ گیا کافی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ اخلاق ہیں، اعلیٰ اخلاق ہیں جو قائم کرنے ہوں گے، اور اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو جھوٹ کو نجاست کہا تھا کہ اس سے پرہیز کرو، وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ بت پرستی کے ساتھ اس جھوٹ کو ملایا ہے۔ فرمایا جیسا احمق انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پتھر کی طرف سر جھکاتا ہے، ویسے ہی صدق اور راستی کو چھوڑ کر اپنے مطلب کے لیے جھوٹ کو بت بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بت پرستی کے ساتھ ملایا اور اس سے نسبت دی، جیسے ایک بت پرست بت سے نجات چاہتا ہے، جھوٹ بولنے والا بھی اپنی طرف سے بت بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بت کے ذریعے نجات ہو جاوے گی۔ کیسی خرابی آ پڑی ہے! اگر کہا جاوے کہ کیوں بت پرست ہوتے ہو، اس نجاست کو چھوڑ دو، تو کہتے ہیں کیوں کر چھوڑ دیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بدقسمتی ہوگی کہ جھوٹ پر اپنا مدار سمجھتے ہیں، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آخر سچ ہی کامیاب ہوتا ہے، بھلائی اور فتح
اسی کی ہے۔ پھر اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام، فرمایا کہ 27-28 سال کا عرصہ گزرا، یا شاید اس سے کچھ زیادہ ہوگا، کہ اس عاجز نے اسلام کی تائید میں آریوں کے مقابلے میں ایک عیسائی کے مطبع میں، جس کا نام ریلیا رام تھا اور وکیل بھی تھا اور امرتسر میں رہتا تھا، اور اس کا ایک اخبار بھی نکلتا تھا، ایک مضمون بغیر طبع ہونے کے ایک پیکٹ کی صورت میں، جس کی دونوں طرفیں کھلی تھیں، بھیجا۔ اب یہ واقعہ کئی لوگوں نے ہم سے سنا ہوا ہے، بیان بھی کرتے ہیں، لیکن صرف بیان کرتے ہیں، عمل ہمیں سے بھی باز نہیں کر رہے ہوتے۔ فرمایا کہ اور اس پیکٹ میں ایک خط بھی رکھ دیا، چونکہ خط میں ایسے الفاظ تھے جن میں اسلام کی تائید اور دوسرے مذاہب کے بطلان کی طرف اشارہ تھا، اور مضمون کے چھاپ دینے کے لیے تاکید بھی تھی، اس لیے وہ عیسائی مخالفت مذہب کی وجہ سے افروختہ ہوا، اور اتفاقاً اس کو دشمنانہ حملے کے لیے یہ موقع ملا کہ کسی علیحدہ خط کا پیکٹ میں رکھنا قانوناً ایک جرم تھا، جس کی اس عاجز کو کچھ بھی اطلاع نہ تھی، اور ایسے جرم کی سزا میں قوانین ڈاک کی روح سے 500 روپے جرمانہ یا 6 ماہ تک قید ہے۔ سو اس نے مخبر بن کر افسران ڈاک سے اس عاجز پر مقدمہ دائر کرا دیا، اور قبل اس کے کہ جو مجھے اس مقدمے کی کچھ اطلاع ہو، رویا میں اللہ تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ ریلیا رام وکیل نے ایک سانپ میرے کاٹنے کے لیے مجھ کو بھیجا ہے، اور میں نے اسے مچھلی کی طرح تل کر واپس بھیج دیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آخر وہ مقدمہ جس طرز سے عدالت میں فیصلہ پایا، وہ ایک ایسی نظیر ہے جو وکیلوں کے کام آ سکتی ہے۔ غرض میں اس جرم میں صدر ضلع گرداسپور میں طلب کیا گیا، اور جن وکلاء سے مقدمے کے لیے مشورہ لیا گیا، انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ بجز دروغ گوئی کے، جھوٹ بولنے کے اور کوئی راہ نہیں، اور یہ صلاح دی کہ اس طرح اظہار دے دو کہ ہم نے پیکٹ میں خط نہیں ڈالا، ریلیا رام نے خود ڈال دیا ہوگا، اور نیز بطور تسلی دہی کے کہا کہ ایسا بیان کرنے سے شہادت پر فیصلہ ہو جائے گا، اور 2-4 جھوٹے گواہ کو دے کر بریت ہو جائے گی۔ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو وکیل مشورہ دے رہے ہیں کہ جھوٹے گواہ پیش کرو، ورنہ وکیلوں نے کہا کہ صورت مقدمہ سخت مشکل ہے اور کوئی طریق رہائی کا نہیں ہے۔ مگر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے ان سب کو جواب دیا کہ میں کسی حالت میں راستی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، جو ہوگا سو ہوگا۔ تب اسی دن یا دوسرے دن مجھے ایک انگریز کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور میرے مقابل پر ڈاک خانہ جات کے افسر بحیثیت سرکاری مدعی ہونے کے حاضر ہوا۔ اس وقت حاکم عدالت نے اپنے ہاتھ سے میرا اظہار لکھا، اور سب سے پہلے مجھ سے یہی سوال کیا کہ کیا یہ خط تم نے اپنے پیکٹ میں رکھ دیا تھا، اور یہ خط اور یہ پیکٹ تمہارا ہے؟ تب میں نے بلا توقف جواب دیا کہ یہ میرا ہی خط اور میرا ہی پیکٹ ہے، اور میں نے اس خط کو پیکٹ کے اندر رکھ کر روانہ کیا تھا، مگر میں نے گورنمنٹ کی نقصان رسانی موصول کے لیے بدنیتی سے یہ کام نہیں کیا تھا، حکومت کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کے پیسے ہضم کرنے کے لیے کام نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے اس خط کو اس مضمون سے کچھ علیحدہ نہیں سمجھا، اور نہ اس میں کوئی نج کی بات تھی۔ اس بات کو سنتے ہی خدا تعالیٰ نے اس انگریز کے دل کو میری طرف پھیر دیا، اور میرے مقابل پر افسر ڈاک خانہ جات نے بہت شور مچایا اور لمبی لمبی تقریریں انگریزی میں کیں جن کو میں نہیں سمجھتا تھا، مگر اس قدر میں سمجھتا تھا کہ ہر ایک تقریر کے بعد زبان انگریزی میں وہ حاکم نو کر کے اس کی سب باتوں کو رد کر دیتا تھا۔ انجام کار جب وہ افسر مدعی اپنی تمام وجوہ پیش کر چکا اور اپنے تمام بخارات نکال چکا، تو حاکم نے فیصلہ لکھنے کی طرف توجہ کی، اور شاید 1 یا 1.5 سطر لکھ کر مجھ کو کہا کہ اچھا، آپ کے لیے رخصت ہے۔ یہ سن کر میں عدالت کے کمرے سے باہر ہوا اور اپنے محسن حقیقی کا شکر بجا لایا، جس نے ایک افسر انگریز کے مقابل پر مجھ کو ہی فتح بخشی، اور میں خوب جانتا ہوں
کہ اس وقت صدق کی برکت سے خدا تعالیٰ نے اس بلا سے مجھ کو نجات دی۔ میں نے اس سے پہلے یہ خواب بھی دیکھی تھی کہ ایک شخص نے میری ٹوپی اتارنے کے لیے ہاتھ مارا۔ میں نے کہا کیا کرنے لگا ہے؟ تب اس نے ٹوپی کو میرے سر پر ہی رہنے دیا کہ خیر ہے خیر ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کیوں کر کہوں کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں؟ ایسی باتیں نری بےہودگیاں ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ سچ کے بغیر گزارا نہیں۔ میں اب تک بھی جب اپنے اس واقعے کو یاد کرتا ہوں ایک مزہ آتا ہے۔ یہ ڈاک خانے والا واقعہ ہے، عدالت والا واقعہ۔ فرمایا کہ میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو ایک مزہ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے پہلو کو اختیار کیا، اس نے ہماری رعایت رکھی، اور ایسی رعایت رکھی جو بطور نشان کے ہو گئی۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقیناً یاد رکھو جھوٹ جیسی کوئی منحوس چیز نہیں۔ عام طور پر دنیا دار کہتے ہیں کہ سچ بولنے والے گرفتار ہو جاتے ہیں، مگر میں کیوں کر اس کو باور کروں؟ مجھ پر 7 مقدمے ہوئے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے کسی ایک میں بھی مجھے جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کوئی بتائے کہ کسی ایک میں بھی خدا تعالیٰ نے مجھے شکست دی ہو۔ اللہ تعالیٰ تو آپ سچائی کا حامی اور مددگار ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ راست باز کو سزا دے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو تو دنیا میں پھر کوئی شخص سچ بولنے کی جرت نہ کرے اور خدا تعالیٰ پر سے ہی اعتقاد اٹھ جائے۔ راست باز تو زندہ ہی مر جاویں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ سچ بولنے سے جو سزا پاتے ہیں وہ سچ کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے سچ بولا کسی مقدمے میں یا کسی وجہ سے اس کو اگر کوئی سزا ملی ہے تو اس وجہ سے نہیں ملی کہ اس نے سچ بولا تھا، اگر جھوٹ بولتا تو سزا نہ ملتی، بلکہ فرمایا وہ سزا ان کی بعض اور مخفی در مخفی بدکاریوں کی ہوتی ہے، جو دوسرے گناہ کیے ہوتے ہیں، چھپے ہوئے گناہ کیے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان کی سزا ہوتی ہے اور کسی اور جھوٹ کی ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے پاس تو ان کی بدیوں اور شرارتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ان کی بہت سی خطائیں ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی میں وہ سزا پا لیتے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد بیان کرتے ہوئے کہ کس طرح بعض دفعہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اس کی سزا بڑی مل رہی ہوتی ہے۔ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے ایک استاد گل علی شاہ بٹالے کے رہنے والے تھے۔ وہ شیر سنگھ کے بیٹے پرتاپ سنگھ کو بھی پڑھایا کرتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ شیر سنگھ نے اپنے باورچی کو محض نمک مرچ کی زیادتی پر بہت مارا، تو چونکہ وہ بڑے سادہ مزاج تھے، یہ استاد جو تھے گل علی شاہ صاحب، انہوں نے شیر سنگھ کو کہا کہ آپ نے بڑا ظلم کیا، اس کو مار کے بیچارے نمک ہی زیادہ کھانے میں ڈالا تھا نا۔ اس پر شیر سنگھ نے کہا مولوی جی کو خبر نہیں، اس نے میرا 100 بکرا کھایا ہے۔ اسی طرح پر انسان کی بدکاریوں کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے اور وہ کسی ایک موقع پر پکڑا جا کر سزا پاتا ہے۔ فرمایا جو شخص سچائی اختیار کرے گا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ذلیل ہو، اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی حفاظت جیسا اور کوئی محفوظ خدا تعالیٰ کی حفاظت جیسا اور کوئی محفوظ قلعہ اور حصار نہیں ہے۔ لیکن ادھوری بات فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب پیاس لگی ہوئی ہو تو صرف ایک قطرہ پی لینا کفایت کرے گا، یا شدت بھوک کے وقت ایک دانہ یا لقمے سے سیر ہو جاوے گا؟ بالکل نہیں، بلکہ جب تک پورا سیر ہو کر پانی نہ پیے یا کھانا نہ کھا لے تسلی نہ ہوگی۔ اسی طرح پر جب تک اعمال میں کمال نہ ہو وہ ثمرات اور نتائج پیدا نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے۔ ناقص اعمال اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے اور نہ وہ بابرکت ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے کہ میری مرضی کے موافق اعمال کرو پھر میں برکت دوں گا۔ پھر فرماتے ہیں آپ
کہ غرض یہ باتیں دنیا دار خود ہی بنا لیتے ہیں کہ جھوٹ اور فریب کے بغیر گزارا نہیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں شخص نے مقدمے میں سچ بولا تھا اس لیے 4 برس کو دھرا گیا۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ سب خیالی باتیں ہیں جو عدم معرفت سے پیدا ہوتی ہیں۔ فرمایا قصب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی، یعنی کمال حاصل کر تاکہ تو دنیا کا پیارا بن جائے۔ یہ اپنی کمزوریاں ہیں جو جھوٹ بلواتی ہیں۔ اگر نیکیوں کی طرف توجہ ہو اور اس پر بڑھنے کی کوشش کرے انسان، اللہ تعالیٰ پر توکل ہو، تو پھر یہ سزائیں اس طرح نہیں ملا کرتی۔ فرمایا یہ نقص کے نتیجے ہیں، یہ اپنی کمزوریوں کے جو نقص ہیں اس کے نتیجے ہیں کہ سزائیں ملتی ہیں۔ کمال ایسے ثمرات پیدا نہیں کرتا۔ ایک شخص اگر موٹی سی کھدر کے چادر میں کوئی توپہ بھرے تو اسے وہ درزی نہیں بن جاوے گا، یعنی کوئی ٹانکا لگا دے کھدر کی چادر میں تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ درزی ہے، بڑا اچھا اس کو سینا آتا ہے۔ اور یہ لازم نہ آئے گا کہ اعلیٰ درجے کے ریشمی کپڑے بھی وہ سیلے گا۔ اگر اس کو ایسے کپڑے دیے جاویں تو نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ انہیں برباد کر دے گا۔ پس ایسی نیکی جس میں گند ملا ہوا ہو کسی کام کی نہیں، خدا تعالیٰ کے حضور اس کی کچھ قدر نہیں، لیکن یہ لوگ اس پر ناز کرتے ہیں اور اس کے ذریعے نجات چاہتے ہیں۔ اگر اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ تو ایک ذرہ بھی کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اس نے تو خود فرمایا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کا نتیجہ دیکھے گا اور پھل پائے گا۔ فرمایا اس لیے اگر ذرہ بھر نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر پائے گا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس قدر نیکی کر کے پھل نہیں ملتا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اخلاص نہیں آیا۔ اعمال کے لیے اخلاص شرط ہے، اعمال کے لیے اخلاص شرط ہے، جیسا کہ فرمایا مخلصین لہ الدین، یہ اخلاص ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ابدال ہیں۔ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بس اب یہ سب باتیں ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں اور بڑے درد کے ساتھ بیان فرمائی ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا اس حوالے سے بیان فرمائی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے آنے یا نہ آنے کے عقیدے سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے بقولی پاک کرو اور اپنی عملی حالتوں کو ایسا بناؤ کہ شرک کا شائبہ تک نہ ہو، سچائی کو قائم کرو اور جھوٹ سے نفرت کرو۔ اب ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر احمدی جائزہ لے۔ مثلا بعض باتیں ایسی ہیں چند بیان کرتا ہوں۔ مقدمات میں یہ جائزہ لیں کہ مقدمات میں ہم غلط بیانیوں سے کام تو نہیں لیتے۔ پھر ہم کاروباروں میں منافع کی خاطر غلط بیانی سے کام تو نہیں لیتے۔ پھر ہم رشتے طے کرتے وقت غلط بیانیاں تو نہیں کرتے۔ کیا ہر طرح سے کالج حدیث سے کام لیتے ہیں؟ لڑکے کے بارے میں اور لڑکی کے بارے میں ہر معلومات دی جاتی ہیں۔ حکومت سے سوشل اور ویلفیئر الاؤنس لینے کے لیے جھوٹ کا سہارا تو نہیں لیتے۔ اس بارے میں تو بہت سے لوگوں کے بارے میں منفی تاثر پایا جاتا ہے کہ اپنی آمد چھپا کر حکومت سے الاؤنس لیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ٹیکس کی ادائیگی بھی نہیں کی جاتی، وہاں ٹیکس بھی چوری ہوتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اب جو عمومی معاشی حالات دنیا کے ہیں، ہر حکومت مسائل کا شکار ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے، اور اگر نہیں ہوئی تو ہو جائے گی۔ اس لیے اب حکومتیں گہرائی میں جا کر حقیقت جاننے کی کوشش کرتی ہیں اور کر رہی ہیں۔ بس اگر حکومت کے سامنے کوئی غلط معاملہ آ جاتا ہے تو جہاں وہ اس شخص کے لیے مشکلات پیدا کرے گا، کریں گی یہ باتیں، وہاں احمدیت کی بدنامی کا بھی باعث بنیں گی اگر یہ پتہ ہو کہ شخص احمدی ہے۔ بس جو اس لحاظ سے کسی بھی
غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں وہ دنیاوی فائدے کو نہ دیکھیں. تھوڑے سے میں گزارا کر کے جھوٹ سے بچ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. پھر اسائلم کے معاملات ہیں، اس میں اپنے جائزے لیں کہ غلط بیانی سے کام تو نہیں لیا جا رہا. یقیناً وکیل اس کے لیے ابھارتے ہیں اور یہ ہمیشہ سے وکیلوں کا وتیرہ ہے، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ آپ کو بھی کہا کہ جھوٹ بولیں اور جھوٹے گواہ پیش کر دیں. اسی طرح عہدیدار بھی اپنے جائزے لیں کہ کیا وہ اپنی رپورٹس میں غلط بیانی تو نہیں کرتے یا کوئی ایسی بات تو نہیں چھوڑ دیتے جس کی اہمیت ہو. بعض دفعہ اگر جھوٹ نہ بھی بولا جائے، پہلے ہی میں نے کہا تھا ایک دفعہ ایک خطبے میں، لیکن پوری طرح قول حدیث سے اگر کام نہ لیا جائے تو وہ بھی غلط ہے. تقویٰ سے کام لیتے ہوئے معاملات نپٹائے جانے چاہیے. بس بہت گہرائی میں جا کر معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہر ایک اپنے مفادات سے باہر نکل کر، اپنی اناؤں سے باہر نکل کر خدا تعالیٰ کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاملات نپٹائے اور ان کو اس طرح اپنے معاملات نپٹانے چاہیے. اگر یہ سب کچھ نہیں تو جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سب کچھ حب دنیا کا اظہار ہے، اور حب دنیا جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے تفریقہ کی طرف لے کر جاتی ہے، اور تفریقہ سے پھر ظاہر ہے جماعت کی اکائی بھی قائم نہیں رہتی، یا کم از کم اس معاشرے میں، اس حلقے میں ایک فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اکائی جو حضرت مسیح علیہ السلام پیدا کرنے آئے تھے وہ ختم ہو جاتی ہے. حب دنیا کی وجہ سے ہی باقی فرقے بنے تھے، اسی طرح کا پھر ایک فرقہ بن جائے گا. گویا کہ ایک برائی سے کئی برائیاں جنم لیتی ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ برائیاں پھر بچے دیتی چلی جاتی ہیں. بس احمدی ہو کر ہم پر بہت ذمہ داریاں پڑ رہی ہیں جنہیں ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. حقیقی احمدی تو وہی ہے جو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی کوشش کرے اور خدا تعالیٰ کا بننے کی کوشش کرے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ، اسی تسلسل میں جو پیچھے میں نے بیان کیا ہے، کہ یہ خوب یاد رکھو کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے ہو جاوے خدا تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کسی کے دھوکے میں نہیں آتا. اگر کوئی یہ چاہے کہ ریاکاری اور فریب سے خدا تعالیٰ کو ٹھگ لوں گا تو یہ حماقت اور نادانی ہے، وہ خود ہی دھوکہ کھا رہا ہے. دنیا کی مذہب، دنیا کی زیب، دنیا کی محبت ساری خطا کاریوں کی جڑ ہے. دنیا کی خوبصورتی اور دنیا کی محبت جو ہے یہ سب خطا کاریوں کی جڑ ہے. اس میں اندھا ہو کر انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. جس حالت میں عقل مند انسان کسی کے دھوکے میں نہیں آ سکتا تو اللہ تعالیٰ کیوں کر کسی کے دھوکے میں آ سکتا ہے. مگر ایسے افعال بد کی جڑ دنیا کی محبت ہے، اور سب سے بڑا گناہ جس نے اس وقت مسلمانوں کو تباہ حال کر رکھا ہے اور جس میں وہ مبتلا ہیں وہ یہی دنیا کی محبت ہے. سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، ہر وقت لوگ اسی غم و ہم میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس وقت کا لحاظ اور خیال بھی نہیں کہ جب قبر میں رکھے جائیں گے. ایسے لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور دین کے لیے ذرا بھی ہم و غم رکھتے تو بہت کچھ فائدہ اٹھا لیتے. فرمایا سعدی کہتا ہے، شاعر فارسی میں کہا کہ گر وزیر از خدا بترسیدے، کاش وزیر خدا سے ڈرتا.
ملازم لوگ تھوڑی سی نوکری کے لیے اپنے کام میں کیسے چست و چلاک ہوتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو ذرا ٹھنڈا پانی دیکھ کر ہی رہ جاتے ہیں۔ ایسی باتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں نہیں ہوتی۔ اگر خدا تعالیٰ کی کچھ بھی عظمت ہو اور مرنے کا خیال اور یقین ہو تو ساری سستی اور غفلت جاتی رہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی عظمت کو دل میں رکھنا چاہیے اور اس سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ اس کی گرفت خطرناک ہوتی ہے، وہ چشم پوشی کرتا ہے اور درگزر فرماتا ہے، لیکن جب کسی کو پکڑتا ہے تو پھر بہت سخت پکڑتا ہے، یہاں تک کہ لا یخاف عقباہا، پھر وہ اس عمر کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے پچھلوں کا کیا حال ہوگا۔ برخلاف اس کے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اس کی عظمت کو دل میں جگہ دیتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو عزت دیتا اور خود ان کے لیے ایک سپر ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاوے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ جو لوگ اس طرف توجہ بھی کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان میں سے اکثر یہی چاہتے ہیں کہ ہتھیلی پر سرسوں جماتی جاوے۔ وہ نہیں جانتے کہ دین کے کاموں میں کس قدر صبر اور حوصلے کی حاجت ہے۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ وہ دنیا جس کے لیے وہ رات دن مرتے اور ٹکریں مارتے ہیں، اس کے کاموں کے لیے تو برسوں انتظار کرتے ہیں۔ کسان بیج بو کر کتنے عرصے تک منتظر رہتا ہے، لیکن دین کے کاموں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پھونک مار کر ولی بنا دو، اور پہلے ہی دن چاہتے ہیں کہ عرش پر پہنچ جاویں، حالانکہ نہ اس راہ میں کوئی محنت اور مشقت اٹھائی اور نہ کسی ابتلا کے نیچے آئے۔ فرمایا کہ خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور آئین نہیں ہے، یہاں ہر ترقی تدریجی ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ اتنی باتوں سے خوش نہیں ہو سکتا کہ ہم کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں یا مومن ہیں۔ چنانچہ اس نے فرمایا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، یعنی کیا یہ لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی کہنے پر راضی ہو جاوے اور یہ لوگ چھوڑ دیے جاویں کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی کوئی آزمائش نہ ہو؟ یہ امر سنت اللہ کے خلاف ہے کہ پھونک مار کر ولی اللہ بنا دیا جاوے۔ اگر یہی سنت ہوتی تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے اور پھر اپنے جانثار صحابہ کو پھونک مار کر ولی بنا دیتے، ان کو امتحان میں ڈلوا کر ان کے سر نہ کٹواتے، اور خدا تعالیٰ ان کی نسبت یہ نہ فرماتا کہ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا، بس ان میں سے وہ بھی ہے جس نے اپنی منت کو پورا کیا، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب دنیا بغیر مشکلات اور محنت کے ہاتھ نہیں آتی تو عجیب بے وقوف ہے وہ انسان جو دین کو حلوہ بے دودھ سمجھتا ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ دین سہل ہے، مگر ہر نعمت مشقت کو چاہتی ہے۔ بائیں اسلام نے تو ایسی مشقت بھی نہیں رکھی۔ ہندوؤں میں دیکھو کہ ان کے جوگیوں اور سنیاسیوں کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے، کہیں ان کی کمریں ماری جاتی ہیں، کوئی ناخن بڑھاتا ہے۔ ایسا ہی عیسائیوں میں رہبانیت تھی۔ اسلام نے ان باتوں کو نہیں رکھا، بلکہ اس نے یہ تعلیم دی ہے کہ قد افلح من زکاہا، یعنی نجات پا گیا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا، یعنی جس نے ہر قسم کی بدعت، فسق و فجور، نفسانی جذبات سے خدا تعالیٰ کے لیے الگ کر لیا اور ہر قسم کی نفسانی لذات کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی راہ میں تکالیف کو مقدم کر لیا۔ ایسا شخص فی الحقیقت نجات یافتہ ہے جو خدا تعالیٰ کو مقدم کرتا ہے اور دنیا اور اس کے تکلفات کو چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنے اندر عملی تبدیلیاں پیدا کرنے والے ہوں، سچائی کے معیار کی اہمیت کو سمجھنے والے ہوں، دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آ کر صرف اپنے منہوں سے نہیں بلکہ حقیقت میں آپ کی بعثت کے مقصد کو سمجھنے والے ہوں اور اسے پورا کرنے والے ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی بھرپور کوشش کرنے والے ہوں،
اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم کر کے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ غائب پڑھاؤں گا جو مکرم قاسم طورے صاحب مبلغ سلسلہ آئیوری کوسٹ کا ہے۔ یہ وہاں کے مقامی باشندے تھے۔ 25 جنوری 2016 کو بقضاء الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے 1986 میں احمدیت قبول کی تھی۔ قبول احمدیت سے قبل آپ ایک ذاتی مدرسہ چلاتے تھے، اور احمدیت میں داخل ہونے کے بعد آپ نے وہ اپنا مدرسہ جماعت کو پیش کر دیا، جسے بعد میں پرائمری اسکول میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1990 میں جامعہ احمدیہ آئیوری کوسٹ سے مشنری کورس، جو مربی کا کورس ہے، معلم کا کورس ہے، مکمل کیا، اور اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک آئیوری کوسٹ کے طول و عرض میں تبلیغی دورہ جات کیے، بے شمار شہروں اور دیہاتوں میں احمدیت کا پودا لگایا۔ آپ کو 10 سال تک بیسم ریجن میں بطور ریجنل مشنری کام کرنے کی بھی توفیق ملی۔ آپ نے تقریباً 1 سال اردو زبان سیکھنے کے لیے بھی صرف کیا، اور پھر وفات تک جولا زبان میں خطبات جمعہ کے ترجمہ کا کام بھی جاری رکھا۔ مرحوم موسی تھے وہاں کے مبلغ، لکھتے ہیں باسط صاحب کہ آپ سے خاکسار کا تعارف 1996 میں ہوا تھا۔ گزشتہ 30 سال سے جماعتی خدمت کی توفیق مل رہی تھی ان کو، 86 سے لے کے اب تک۔ جماعت سے وفاداری، خلافت سے محبت، کلام امام سے محبت اور انتھک محنت ان کے نمایاں اوصاف تھے۔ آپ نے اپنے شوق سے اردو لکھنی پڑھنی سیکھی تاکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات سے براہ راست استفادہ کر سکیں۔ اس کے لیے 2 دفعہ قادیان بھی گئے تاکہ اردو سیکھ سکیں۔ واپس آ کر بڑے شوق سے کتب کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں مربی صاحب کہ میرے ساتھ اکثر ٹیلی فون پر رابطہ ہوتا تھا، مختلف محاورات اور مشکل الفاظ کے بارے میں پوچھتے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا منظوم کلام بھی بڑے شوق اور عشق کے جذبے سے پڑھتے تھے، اور اس کا ترجمہ جاننے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوش الحانی عطا کی تھی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک سفر کے دوران انہوں نے خاکسار سے حضرت مسیح علیہ السلام کا فارسی کلام سیکھنے کی فرمائش کی۔ کہتے ہیں میں نے انہیں جانو دلم فدائے جمال محمد کے تقریباً 5 اشعار ترنم کے ساتھ سکھائے۔ چنانچہ جب ہم گاؤں میں پہنچے جہاں جا رہے تھے دورے پہ، تو وہاں جلسے میں انہوں نے وہ اشعار ترنم سے سنائے، اور پھر جولا زبان میں ان کا ترجمہ بھی کیا۔ اسلام، احمدیت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ظہور امام مہدی کے بارے میں عربی، جولا اور فرینچ زبان میں بے شمار نظمیں خود انہوں نے کمپوز کیں اور خود ہی ترنم سے پڑھتے بھی تھے، جو کہ لوگوں میں بے حد مقبول ہوئیں۔ 2003 میں حضرت مسیح رابع کی وفات کے بعد نارتھ ریجن میں جو باغیوں کے کنٹرول میں تھا اور عملاً ملک سے کٹا ہوا تھا، اس کے وہاں جماعت کے مخالفین نے یہ جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ان کے خلیفہ کی وفات ہو گئی ہے اور اس کے بعد اب جماعت ختم ہو گئی، جس سے اس علاقے کے احمدیوں میں بے چینی پھیل گئی۔ جب یہ خبر مرکز میں پہنچی تو قاسم طورے صاحب کو اس جھوٹے پروپیگنڈے کے کلا کما کے لیے بھیجا گیا۔ ان دنوں میں نارتھ ریجن کا سفر بہت مشکل تھا، لیکن قاسم صاحب بس پر، ٹریکٹر ٹرالی پر، موٹر سائیکل پر، گدھا گاڑی پر، پیدل سفر کرتے کراتے جنگلوں میں سے گزرتے ہوئے ان جماعتوں میں پہنچے، وہاں دوبارہ تبلیغ کی اس علاقے میں، اور بتایا کہ خلافت کا نظام اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم ہے۔ پھر اس سے احمدیوں کا مورال بلند ہوا۔ چنانچہ اس دورے کے نتیجے میں بہت سی جماعتوں میں زندگی کی نئی روح پیدا ہوئی، اور یوں انہیں جھوٹے پروپیگنڈے کو ختم کرنے کی توفیق ملی۔ تبلیغ کی خاطر آپ اکثر ایک ماہ کے مسلسل دورے کیا کرتے تھے اور بڑی محنت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی نسلوں کو بھی جماعت کے ساتھ وفاقت تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر